پارلیمنٹری پارٹی کو، پارٹی کا اور اپنے الائز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پوری اس بجٹ میں شرکت کی اور بھرپور طریقے سے شرکت کی، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد میں آج اپنی جو میں نے بجٹ کی تقریر کرنی ہے اس سے پہلے میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ، نو کراس ٹاک پلیز، اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں اور ابھی بھی بائی الیکشن سینٹ اس میں بھی کنٹروورسی ہو گئی۔ تو ہم نے بڑی کوشش کی ہے یہ 2 سالوں کے اندر کہ ہم کیا ریفارمز کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز ایکسپٹ کرے، جو بھی ہارتا ہے وہ ایکسپٹ کرے الیکشنز کو۔ تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ اسپیکر صاحب، کیونکہ میری 21 سال زندگی انٹرنیشنل کرکٹ میں گزری، تو میں صرف اپنے تجربے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اپنے اپنے امپائر ملک کھڑے کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا کہ جو ہارنے والا ہے وہ ہار نہیں مانتا تھا، کہتے جو ہارتا تھا مخالف ملک میں جا کے وہ کہتے تھے جی امپائروں نے ہمیں ہرا دیا۔ اور مجھے فخر ہے اس چیز پہ کہ میں ایز پاکستان کیپٹن پوری کیمپین کی، اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے کرکٹ ہسٹری میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے۔ اور آج دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائرز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اور جو ہارتا ہے وہ سب مان جاتے ہیں ہار۔ یعنی سارا جو کرکٹ کے اندر جو فیئرنس تھی وہ اس لیول پہ ہے کہ اب یہ ایشو ختم ہو گیا امپائرنگ کا۔ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ پہلے دن میں نے تقریر کرنے کی کوشش کی، اپوزیشن نے نہیں کرنے دی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ جب الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو بتانا تھا کہ کس طرح ٹھیک نہیں ہوئے۔ جب ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے میڈیا اور پبلک نے کہا کہ ثبوت دو کہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ ہم نے جب 2013 کے الیکشن میں کہا ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم نے 133 میں سے 4 حلقے ڈیمانڈ کیے تھے کہ ان کی رینڈم آپ ان کی آڈٹ کر دیں، اگر یہ ٹھیک ہے ہم الیکشن مان جائیں گے۔ ہمیں نہیں، ان 4 حلقوں کو نہیں کھولا گیا۔ ایونچولی عدالت میں جا کے کیس لڑ کے 2-2.5 سال کے بعد کھلے، 4 میں دھاندلی نکلی۔ تو میرا اسپیکر صاحب آج اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی اور ہم اس نتیجے پہ آئے کیونکہ جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر، اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی 2013 کے الیکشن کے اوپر، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا۔ تو ہم نے اس کے اوپر جو سب اپنی ڈسکشن کر کے ایک نتیجے پہ آئے کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے، ای وی ایم مشینز۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ای وی ایم مشین جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر وہ تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے تو اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے۔ تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔
لیکن یہ تو کوئی ہر الیکشن اگر آج آپ کچھ اس پہ کوئی ریفارم نہیں کریں گے یہ تو پھر ہر الیکشن کے اندر یہی سلسلہ ہوگا، جس طرح بائی الیکشن، جس طرح سینٹ کے اندر. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. اچھا جی، اب میں اس بجٹ کے اوپر آتا ہوں. میں اس بجٹ کے اوپر بات کرنے سے پہلے اپنی ویژن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویژن کیا پاکستان کی، اور جو بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو ایک ملک کی ویژن ہے. مجھے خوشی اس لیے، اور میں شوکت ترین آپ کو اور آپ کی ساری اکنامک ٹیم کو آج خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو میری ویژن تھی پاکستان کی اس کے مطابق آپ نے بجٹ بنایا. اسپیکر صاحب، جب ہم نے 25 سال پہلے تحریک انصاف کو اس کو شروع کیا پارٹی کو، تو ہماری جو موٹیویشن تھی، جو میری موٹیویشن تھی، وہ ایک ہی تھی جو کہ نظریہ پاکستان تھا. نظریہ پاکستان آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے: اسلامی فلاحی ریاست. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ نظریہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے مدینہ کی ریاست سے لیا، کیونکہ وہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی. اب اسپیکر صاحب، ہم نے یہ کیوں، میں ذرا سارے ہاؤس کے لیے، اپنے یوتھ کے لیے، سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم پاکستان اسی فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن کے اوپر واپس جائیں. وہ اس لیے ضروری ہے اسپیکر صاحب کہ اگر اس ہمارے ملک کی ویژن سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پاکستان کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کی حمایت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور قائد اعظم، انہوں نے جو ایک ویژن دی تھی پاکستان کی، اس کی وجہ سے سارے ہندوستان کے مسلمان بھی متفق تھے کہ یہ ملک بننا چاہیے. اور وہ ویژن علامہ اقبال نے، اور جو مسلمان دنیا کے سب سے بڑا پچھلے 300-400 سال میں سب سے بڑے ذہن تھے، انہوں نے اس ویژن کے اندر جب کہا تھا کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے، مسلمان کا سویلائزیشن مدینہ کی ریاست کے بعد جب بھی اٹھا ہے، وہ واپس گیا ان پرنسپلز کے اوپر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اسٹیبلش کیے تھے. تو وہ پرنسپلز تھے جس کی وجہ سے ایک قوم اٹھی. تو میں اسپیکر صاحب آج بریفلی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک اتنا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہو گیا، اور کبھی اتنی تیزی سے ایک سویلائزیشن نہیں کھڑا ہوا. جب مدینہ پہنچے رسول اللہ، تو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپلز طے کیے، یہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے مدینہ کے آنے کے بعد 13 سال کے بعد جو ایک سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے، بیزنٹائن امپائر، اور 14 سال کے بعد پرشین امپائر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جو وہ سویلائزیشن انہوں نے سیٹ اپ کیا، وہ دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن تھا. اس نے صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں پھیل گیا، انہوں نے جو سویلائزیشن سیٹ اپ کیا، اس کی وجہ سے جو آج ماڈرن دنیا بنی ہے، وہ اس سویلائزیشن نے سارے جو گریک فلسفیز جو دنیا میں، جو ہندوستان میں فلسفیز تھی، ان کی ٹرانسلیشنز کی، ان کو ڈیولپ کیا. ہر فیلڈ میں وہ آگے نکلے، سائنس میں، میڈیسن میں. اور اس کے بعد وہ جب بعد میں ہمارا جب سویلائزیشن نیچے گیا تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا.
تو وہ کیا اصول تھے؟ وہ 3 اصول تھے، اور جو ہم نے اپنی پارٹی بنائی 25 سال پہلے تو ہم نے وہ 3 اصول رکھے: انصاف، انسانیت اور خودداری۔ اور یہ 3 ہماری ویژن سٹیٹمنٹ میں ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہ 3 پرنسپلز۔ اس سے پہلے میں آج اپنی اکنامک ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اور جس میں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی اور اب تک جس نے بھی ہماری اکنامک ٹیم میں شرکت کی، سارے مستحق ہیں آج مبارک کے بھی اور خراج تحسین کے بھی۔ اس ہال میں ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ میں عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز کتنے آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کتنے ڈالرز جا رہے ہیں۔ اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو کرنسی تھی وہ خطرے میں تھی، کیونکہ اتنا بڑا جب خسارہ تھا، ڈالرز کی کمی تھی، تو ڈالرز نے اوپر جانا تھا، کرنسی نے ڈی ویلیو ہونا تھا۔ اس کے لیے جو سب سے بڑا ہمیں آتے ساتھ ہی سروائیول کا جو شروع میں پیریڈ تھا، ہم سب نئے تھے، ٹیم نہیں تھی، تجربہ نہیں تھا، تو اس کے اندر اتنے بڑے کرائسس میں اس لیے اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے بڑے مشکل قدم اٹھائے اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے۔ تکلیف دہ تھے، اور اسپیکر صاحب وہ تکلیف دہ ایسے تھے کہ آپ ایک ملک اگر گھر کی مثال لے لیں، میں سب کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے جو بھی آج دیکھ رہے ہیں سب کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا مشکل تھی پاکستان کو۔ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے، آمدنی اور خرچے میں بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، کرایہ دار آ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، قرضے لیے ہوئے ہیں، تو وہ گھر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف دو چیزیں کر سکتا ہے: اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے گھر کو۔ خرچے جب کم کرتا ہے، اگر آپ کے بچہ ایک اچھے اسکول میں جا رہا ہے، اس کو آپ کو نکال کے دوسرے گورنمنٹ اسکول میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا گاڑی ہے تو موٹر سائیکل، اگر موٹر سائیکل ہے تو سائیکل لینا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی گھر اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے جب تک اس کی آمدنی اوپر نہیں آتی۔ تو ہمارے لیے وہ مشکل فیصلے کرنے تھے، لوگوں کو تکلیف ہوئی، عوام بڑی مشکل سے گزری اور کئی ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جب ایک ملک مقروض ہو جائے اور جب ایک ملک اس مشکل میں پڑ جائے، اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ کوئی بھی ملک لے لے، جب ترکی میں پرائم منسٹر تب اردوغان آئے تو ان کو بھی جب ترکی کو وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا، لیکن وہ بھی 2-3 سال مشکل وقت سے گزرے۔ تو مجھے آج یہ خوشی ہے کہ ہماری اکنامک ٹیم نے جس طرح کے فیصلے کیے، جس طرح ہم وہ چیلنجز لیے اور جس طرح ان چیلنجز سے نکلے۔ ایک تو اکنامک چیلنج تھا، دنیا میں باہر گئے، پیسے اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں آج پھر اپنے وہ ملکوں کا شکر گزار ہوں جس طرح UAE نے ہماری مدد کی، سعودی عربیہ نے ہماری مدد کی، چائنا نے ہماری مدد کی۔ اور انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا دیا۔ ڈیفالٹ کا بھی میں مطلب عام لوگوں کی یہ سمجھا دوں کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اپنے لائبلٹیز، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لائبلٹیز دینے کا۔ جیسے ہی ایک ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو سب سے بڑا اس کے اوپر جو مسئلہ آتا ہے اس کی کرنسی پہ آتا ہے۔
تو جیسے جیسے آپ کی کرنسی گرتی ہے ملک میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, ساری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ایک گورنمنٹس پوری کوشش کرتی ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس بھی اس لیے جاتی ہیں. ہم نے شروع میں جب ہماری آئی ایم ایف سے نیگوسیشن تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم نہ جائیں. ہم نے کوشش کی کوئی اور کوئی طریقہ نکلا ہے, کیونکہ اتنا بڑا خسارہ تھا $20 ارب کا. جو آئی ایم ایف کنڈیشنز لے رہی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. اس لیے ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں کوئی اور سورسز سے پیسہ مل جائے, لیکن آخر ہمیں جانا پڑا. اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز تھی وہ مشکل تھی, اور اس سے عوام کو تکلیف تھی. اب اس چیلنج سے نکل ہی رہے تھے, کرونا آ گیا. اور کرونا کے اندر ساری دنیا کے اندر جو اگر آپ دیکھیں کہ جو امپیکٹ پڑا ہے کرونا کا ان کی اکانومی کے اوپر, ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ پڑا. تو ایک اکانومی جو پہلی تکلیف میں تھی اس کے اوپر سے کرونا آ گیا. میں آج پھر سے, میں پہلے بھی ان کو خراج تحسین پیش کر چکا ہوں اپنی این سی او سی اسد عمر آپ کی اور آپ کی ٹیم کو. ڈاکٹر فیصل کو, اور اس میں پھر جتنی بھی کوآرڈینیشن تھی پاکستان آرمی, انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہم نے انٹیلیجنس پوری ان سے لی, جو بھی پھر ہم نے ہاٹ اسپاٹس اور پھر ان کو لوگوں کو ٹریک اینڈ ٹریس. اور ڈاکٹر فیصل جس نے پوری ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دیتا رہا کہ یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ جو بھی قدم ہمیں اٹھانے چاہیے. تو اس سے میں آج ہم سارے پاکستانی, ہم وہ خوش قسمت قوم ہے. اگر آپ ارد گرد دیکھیں, ایران میں دیکھیں بدقسمتی سے بھی, افغانستان دیکھیں, ہندوستان دیکھیں, آج انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے, تو ساری, اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے, لاک ڈاؤنز لگا دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا میں خاص طور پہ, کیونکہ اللہ نے, ہم انسان تو ایک سٹیج تک جا سکتا ہے, اس کے بعد تو اوپر والے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے, اور اس نے ہمیں بچا لیا. ہم جس طرح نکلے اس سے, اور میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ میرے خیال میں, یہ میرا ایمان ہے اللہ پہ, کیونکہ وہ غریب کی آواز سنتا ہے, ہم اس لیے بھی بچے کہ ہم نے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانے لگے, کیونکہ اس میں اسپیکر صاحب ساری دنیا کا تجربہ ہے, فیکٹ سامنے آ گئے ہیں. لاک ڈاؤن سے جو غریب ہے, جو نچلا طبقہ ہے, وہ پس جاتا ہے. ساری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر فوڈ لائن, دنیا کا امیر ترین ملک, کھانے کے لیے لائنیں لوگوں کی لگی ہوئی تھی, کھانے نہیں تھے لوگوں کے پاس. ہر جگہ دنیا میں غربت بڑھی ہے جدھر لاک ڈاؤن لگا ہے. بڑا پریشر تھا ہمارے پہ, بڑی اپوزیشن کی ڈیمانڈ تھی کہ جی لاک ڈاؤن لگایا جائے. 2 مہینے بڑا برا بھلا بھی کہا گیا کہ جی ان کو سمجھ نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں لگا رہے. لیکن میرا یہ مان ہے کہ جو ہم نے جو فیصلہ کیا, آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ایوان میں خطاب کر رہے تھے. اذان کا وقفہ ہوا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کی تجویز سننے کے لیے تیار ہے. ہم نے الیکشن اصلاحات کی بڑی کوشش کی ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں بلکہ جمہوریت کی بات ہے. 2 سال میں الیکشن ریفارمز کے لیے بہت کوششیں کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ انتخابی اصلاحات جمہوریت کا مستقبل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کوشش ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتائج تمام لوگ تسلیم کریں. وزیر اعظم نے بجٹ کو اپنے ویژن کے مطابق قرار دے دیا. وزیر اعظم کا شوکت ترین اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے ہمارے روپے کو خطرہ تھا. ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے مشکل ترین قدم اٹھائے ہیں, ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت. حکومت اپوزیشن کی تجویز سننے کے لیے تیار ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ ہم نے الیکشن اصلاحات کی بڑی کوشش کی ہے. وزیر اعظم عمران خان قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ تقریر کر رہے ہیں. اس موقع پر انہوں نے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کی بھی دعوت دی. حکومت اپوزیشن کی تجاویز سننے کو تیار ہے, ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے الیکشن اصلاحات کی بڑی کوشش کی ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن کی بات نہیں بلکہ جمہوریت کی بات ہے. 2 سال میں الیکشن ریفارمز کے لیے بہت کوششیں کی. انتخابی اصلاحات جمہوریت کا مستقبل ہیں. ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ آئندہ الیکشن کے نتائج تمام لوگ تسلیم کریں. وزیر اعظم نے بجٹ کو اپنے ویژن کے مطابق قرار
करार दे दिया। वजीर आजम ने शौकत तरीन और उनकी टीम को खराज तहसीन भी पेश किया। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब में मजीद कहना था कि रुपए की कदर कम होती है तो महंगाई बढ़ती है। बहुत कोशिश की है कि IMF में ना जाना पड़े, चैलेंजेस से निकलने के लिए IMF जाना पड़ा, चैलेंजेस से निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। आवाम को बचाने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया, मुकम्मल लॉकडाउन से गरीब आदमी पिस जाता है। ये सोच के कि जो हमारा दिहाड़ीदार है, हमारे मजदूर, हमारा डेली वेजर जो कि वीकली वेजर, वो घर में खाना ही तब आता है जब अगर वो मजदूरी करे। हमने जो बड़ी जल्दी फैसला किया कंस्ट्रक्शन खोलने का, और फिर जो अपना सारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने पूरी तरह खोलने की कोशिश की जल्दी से जल्दी। जो वो हमारा फैसला था, मैं समझता हूं, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमने जो खोलने की कोशिश की और जल्दी, मेरे ख्याल में जो हमने वो फैसले किए, और फिर हमारा स्टेट बैंक ने जबरदस्त इंसेंटिवाइज किया, उन्होंने पूरी मदद की इंडस्ट्री की, हमने स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की मदद की, हमने बिजली में उनको जो हमने उनकी मदद की, और फिर हमारा जो एहसास प्रोग्राम था जिसमें 1 करोड़ 20 लाख लोगों को साफ और शफाफ तरीके से जल्दी हमने उनको पैसे दिलवाए, जो कि आज वर्ल्ड बैंक सारी दुनिया में मुल्कों में नंबर 4 पे एहसास प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस। हाँ, सॉरी, मैं ये क्लियर कर दूं, 1.5 करोड़ खानदान को पैसे दिए। सो उसको मल्टीप्लाई करें 6-7 से, तो स्पीकर साहब हम उससे अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन तरीके से निकल गए। इकोनॉमी भी हमने अपने बचा ली, और क्योंकि हमने बड़े फोकस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन यानी रिस्ट्रिक्ट करके हॉटस्पॉट्स की तरफ गए, लोगों को भी हमने बचा लिया। लेकिन एक और चैलेंज था जिसका लोगों को इतना ज्यादा अंदाजा नहीं, क्योंकि वो चैलेंज था देहातों के अंदर। लोकस्ट अटैक हो गया। लोकस्ट का एक वक्त पे इतना ज्यादा खतरा था, उधर भी हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया। उन्होंने बाकायदे फखर इमाम फूड सिक्योरिटी से उन्होंने जाके इसको सुपरवाइज किया, उसमें भी सब इन्वॉल्व थे, जिस तरह हमारी NCOC थी। तो लोकस्ट से भी अल्लाह ने हमें बचाया और बड़ी मेहनत की। ईद पे भी लोगों ने काम किया। तो स्पीकर साहब, हम अल्लाह का शुक्र है, ये जो 4% ग्रोथ रेट हमारी तकरीबन 4% ग्रोथ रेट आई, उसकी वजह यह थी कि हमने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट किया। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड इस बारी फसलें आई, गंदम की, चावल की, मकई की रिकॉर्ड फसलें आई, और जो गन्ना था उसकी भी सेकंड हाईएस्ट उसकी भी पैदावार हुई इस बारी। और इसकी वजह से एक सारी इकॉनमी उठी। और फिर जो हमने बहुत बड़ा फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि जो हमारा जो किसान है, जो ये शुगर मिल्स में अपने गन्ने लेके जाता है, कि इनको टाइम पे पैसा मिले। ये ना हो कि 1 साल के बाद पैसा मिले और पूरा पैसा मिले, जो सपोर्ट प्राइस है वो पैसा मिले। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इन्फोर्स किया, पैसा पहली दफा शिफ्ट हुआ किसानों के पास। किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी फसलों पे लगाया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि ये जो रिकॉर्ड पैदावार हुई, एक तो अल्लाह का करम है, मौसम भी ठीक रहा, लेकिन ये भी है कि किसानों के पास पैसा आया और वो पैसे को उन्होंने री इन्वेस्ट किया। और ये इससे जाहिर होता है कि अगर हम अपने एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, कि ये एक बहुत बड़ी जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो बदकिस्मती से हमने अपने एग्रीकल्चर पे सालों से तवज्जो नहीं दी। ये एक सेक्टर है कि अगर हम अपने किसान का ध्यान रख लें, तो ये आपके सामने है, अभी भी ये जो रिकॉर्ड पैदावार आपके सामने है। फिर हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसको इंसेंटिवाइज किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये इस 1 साल के अंदर 17% हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। स्पीकर साहब, जो जून का महीना था, जून के महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट सिर्फ जून के महीने में हुई वो $2.7 अरब हुआ, जो ऑल टाइम पाकिस्तान रिकॉर्ड है एक महीने के अंदर। और फिर हमने जो अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया, जो रुकावटें थी वो दूर की। हमने बाकायदा
जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर लोग थे उनसे मुज़ाकरात करके हमने हर कोशिश की कि इनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ और खास तौर पे हाउसिंग, तो जितने 30 इंडस्ट्रीज रिलेटेड है वो सारी चलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसकी भी वजह से ये जो ग्रोथ रेट हमारी बड़ी आखिर में, ये अल्लाह का करम था। अब आगे मैं फ्यूचर में बता दूं, उसके बाद वापस जाता हूं अपनी विजन के ऊपर। देखिए, फ्यूचर में हम बड़े क्लियर हैं कि अब पाकिस्तान का डायरेक्शन क्या है। हमारी जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोर्ट लेड, एक्सपोर्ट्स के ऊपर अब हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं। और अभी जो हमारी जो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स के लिए मशीनरी इंपोर्ट की जा रही है, और ये टाइम लैग के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पर पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो मैं इंडस्ट्री के एक और बात कर दूं कि स्मॉल और मीडियम के ऊपर हम असल तवज्जो दे रहे हैं। पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी 9% ग्रोथ रेट हुई है। स्मॉल और मीडियम के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि उनको बैंक्स कर्जे नहीं देते हैं। अब उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कर्जे दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता। उनके लिए पूरी पॉलिसी डिवाइस करें और जो रेगुलेशंस हैं उनको आसान करते जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा रेगुलेशंस होते हैं वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री चलने का उसका वो रजिस्ट्री नहीं होते डर के रेगुलेशन से, तो उसके ऊपर पूरी अब इंसेंटिवाइज कर रहे हैं उनको। जो एग्रीकल्चर है उसमें हम कई चीजें कर रहे हैं। एक तो पंजाब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, किसान कार्ड लेके आ रहा है। किसान कार्ड से एक डेटाबेस होगा, सारे किसानों को रजिस्टर कर रहे हैं हम। और जो छोटा किसान है, छोटे किसान को जो 13 एकड़ से कम किसान है, उसको डायरेक्ट सब्सिडाइज करेंगे, उनको खादों के ऊपर, उनकी पेस्टिसाइड्स के ऊपर। फिर अगर कोई जिस तरह बखर में अभी मैंने सुना है कि वहां उनकी जो फेल हो जाती है 3 साल से, उनके जो चने की क्रॉप फेल होगी, उनको डायरेक्ट मदद करेंगे। तो ये पहली दफा एक किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट मदद करेंगे अपने किसानों के लिए। फिर जो भी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैसा रखा है $60 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने, सॉरी 60 अरब रुपया जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने रखा है, जो पिछली गवर्नमेंट के आखिरी साल में 1.5 अरब था। तो ये जो 60 अरब है और इसके ऊपर जो 100 अरब की छूट दी है टैक्सेस के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कोशिश ये है कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो काम करें जो बहुत पहले करना चाहिए था, रिसर्च, सीड डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी अगर आप दूसरी दुनिया के मुल्कों से देखें तो पाकिस्तान तकरीबन सबसे कम प्रोडक्टिविटी है हमारी। तो बड़ी जल्दी अगर हम इस पे काम कर लें, तो जिस तरह इस बार रिजल्ट्स आए हैं, और हमारा आगे मसला भी फूड सिक्योरिटी का है, क्योंकि हम अब फूड इंपोर्टर बन चुके हैं। गंदम भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, और एडिबल ऑयल तो खैर पहले भी हम इंपोर्ट करते थे। तो अब हमारी कोशिश ये है कि इनकी पहले तो अपनी पैदावार बढ़ाएं ताकि आगे बढ़ते हुए आबादी के लिए हम फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, लेकिन उसके अलावा अपनी उसके अलावा जो किसान है उसको डायरेक्ट छोटे किसान को सब्सिडाइज करें, क्योंकि असल हमारा 70% तो छोटा किसान है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके पास पैसा नहीं होता, वो आर्थिक से फंस जाता है। और उसकी हमने किसान की और मदद करने के लिए क्या फैसला किया, किसान मार्केट्स, ये चाइना से हमने देखा है कि उन्होंने वर्चुअल मार्केट्स बनाए हुए हैं जो किसान और होलसेलर या रिटेलर को वो इकट्ठा कर देते हैं। वो डायरेक्टली किसान सप्लाई करता है रिटेल को, उसको लोगों को भी सस्ती चीजें मिलती हैं, बीच में जो मिडिल मैन उड़ जाता है, और किसान को भी ऊंची प्राइस मिलती है। इसके ऊपर अब इंशाल्लाह हम पूरा काम कर रहे हैं। फिर जी पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है दूध। अब दूध एक ऐसी चीज है जो कि एक बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है। अब मसला ये बना हुआ है, कैल्शियम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो खुला दूध बिकता है वो ज्यादातर कंटेमिनेटेड है, और फिर जब हम उनको जो कंटेमिनेटेड दूध को हटाते हैं तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो हम इस नतीजे पे आए हैं कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट करें गायों की और भैंसों की,
اور اس کے لیے ہم باہر سے اب یہی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جس سے ان کی ہم جینز کو امپروو کر سکیں. انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1-2 سالوں کے اندر 2 سالوں میں اس کا امپیکٹ پڑ جائے گا, اور اس کے لیے ہم نے کافی پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹاک ہے وہ امپروو ہو. اتنی زیادہ ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں لیکن ان کی پروڈکٹیوٹی بہت چائنا میں 6 گنا زیادہ ان کو وہی دودھ لیتی ہے گائے سے جس پاکستان کے مقابلے میں. تو اگر ہم دگنا بھی کر لیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہماری جو امپورٹنٹ ہے دودھ سپلائی کے لیے. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں واپس ریورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان اصولوں کے اوپر واپس جانا چاہیے جس ویژن کے مطابق پاکستان بنا تھا. جو 3 چیزیں انسانیت, انصاف اور خودداری. سب سے پہلے تو مجھے اس بجٹ میں سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پیسہ ہم نے سوشل پروٹیکشن کے لیے دیا ہے. ہماری تاریخ میں کبھی اس کے قریب بھی ریسورسز کبھی بھی نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے نہیں کیا. جو مدینہ کی ریاست میں جو اصول رکھا گیا تھا, پیسے نہیں تھے ابھی ان کے پاس. شروع میں مدینہ میں مسلمان بڑے غریب تھے, لیکن رسول اللہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ جو کمزور طبقہ ہے, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, جو معذور ہیں, غریب ہیں, ان کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنی تھی. تو پاکستان شروع سے ہی ہمیں جس طرف جانا چاہیے تھا ہم نہیں گئے, ہم دوسری طرف چلے گئے. ہم نے کہا پہلے پیسہ آئے گا پھر ویلفیئر اسٹیٹ بنے گی, کہ جو اوپر سے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, پیسہ ہوگا تو پھر وہ پیسہ نیچے آئے گا. یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا. پہلے انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی, پہلے ریاست نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر خوشحالی آئی. اصل میں جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے, کوشش انسان کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے. وہ پھر سے میں یہ کہوں گا, وہ غریب کی آواز سنتا ہے. جب آپ نچلے طبقے کی مدد کرتے ہیں, دکھی انسانیت کی, اوپر والے سے برکت آتی ہے. اور یہ ہمارے سامنے میں 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب. چائنا اور ہندوستان دونوں کی آبادیاں 1 ارب سے زیادہ ہے. 35 سال پہلے چائنا تقریباً ادھر ہی کھڑا تھا جدھر ہندوستان کھڑا تھا. آج چائنا کدھر چلا گیا اور ہندوستان کدھر ہے. انہوں نے کیا کیا اور جو ہندوستان نے نہیں کیا. ہندوستان میں بھی حالات بہتر ہوئے, ہندوستان میں بھی ان کو پچھلے 30 سال میں ترقی کی, لیکن ہندوستان میں امیر اور غریب میں فاصلہ بڑھتا گیا. آج وہاں غربت بھی ہے اور سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا, جو مدینہ کی ریاست میں فیصلہ کیا دنیا کے عظیم لیڈر نے, کہ ہم سب سے پہلے نچلے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے. اور ہم چائنا گئے اور ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کیا جو طریقے اختیار کیے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. تو اسپیکر صاحب یہ دنیا میں ایک معجزہ ہے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 35 سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے گئے. اور ابھی اسی سال پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اناؤنس کیا کہ چائنا میں ہم نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دی. یہ دنیا کی تاریخ میں اتنا یہ کبھی ہوا ہی نہیں, یہ معجزہ ہے. لیکن جیسے جیسے وہ غریبوں کو اوپر لیتے گئے, چائنا بھی ایک اکنامک جائنٹ اور سپر پاور بن گیا. ہندوستان نے, اس کے پاس بھی اتنی بڑی مارکیٹ تھی, لیکن انہوں نے یہ سٹیپس نہیں لیے. تو ایک اسکالر تھے محمد عبدو, بہت بڑے اسلام کے اسکالر تھے. وہ جب یورپ سے 100 سال پہلے جب وہ واپس آئے مصر, تو انہوں نے مصر میں کہا کہ یہاں
मुसलमान तो बड़े हैं, लेकिन यहां इस्लाम बहुत कम है। और जब यूरोप गए, यूरोप में जो मैंने देखा, मुसलमान तो नहीं नजर आया, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। कहने का मतलब यह है कि जो भी उन उसूलों के ऊपर चलेगा वो ऊपर चला जाएगा। आज आप स्कैंडिनेवियन ममालिक में चले जाएं, सबसे बेहतर अगर मैं दुनिया में फिरा हूं तो इंसानियत का निजाम आज स्कैंडिनेविया में है। आप वहां खुशहाली देखें कैसी है, और उनकी इंसानियत देखें कैसी है। हर इंसान की कदर है, उससे भी आगे चले गए हैं, जानवरों की कदर है वहां। और वो भी मैं कह दूं कि वो भी हजरत उमर का कौल था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत में भूखा मरता तो मैं जिम्मेदार हूं। यानी ये है इंसानियत का तकाजा। और उन मुल्कों में जो हम जिनको मुसलमान नहीं कहते, लेकिन मुसलमान मुल्कों में आप देख रहे हैं, हमारे मुल्क में देख लें कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। हमारा आज फैमिली सिस्टम ना हो, हमारा खानदानी निजाम ना हो, तो यहां तो लोग भूखे मरते रहे। हमें तो आज अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ने बचाया हुआ है। कोई बेरोजगार होता है तो अंदर ले लेते हैं, सारी फैमिली उसका ध्यान रखती है। हमारे तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं पहली दफा जब बरतानिया गया तो मैंने तो पहली दफा देखा कि एक फलाई रियासत क्या होती है। आप कोई आदमी किसी गवर्नमेंट के बीमार हो, आप किसी अस्पताल में चले जाएं, आपका मुफ्त इलाज था। सारे गरीब से गरीब आप हो, आपको मुफ्त तालीम मिलती थी और क्वालिटी की तालीम मिलती थी। कई उनका प्राइम मिनिस्टर एक आध बना, वो भी एक सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़ के बना। उधर आप बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलती हैं जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता। अदालत में गरीब आदमी जाता है, उसको लीगल एड मिलती है मुफ्त की, उसको वकील मिलता है। हमने तो पहली दफा ये देखा। यहां तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक था ही नहीं। तो ये मैं आज फाइनेंस मिनिस्टर आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं। ये पहली दफा पाकिस्तान उस तरफ निकल गई है जिधर हम आज से 74 साल पहले जाना चाहिए था, इस्लामी फलाई रियासत। हमने 500 अरब रुपया हमने रखा हुआ है, एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कामयाब जवान, कामयाब पाकिस्तान। कामयाब जवान उसका हिस्सा है, ओवरऑल कामयाब पाकिस्तान। और मकसद इसका यह है कि हम 40 से 50 लाख जो हमारे सबसे निचला तबका, और हमारे पास तकरीबन सारा डेटा बेस तैयार हो गया है। इंशाअल्लाह हमारे पास अगले महीने तक सारा पाकिस्तान का हमने अपना डेटा बनाया है कि सारी इनकम लेवल्स के हमारे पास अब डेटा आ गया है कि कौन सी फैमिली के कितने पैसे हैं, कितनी इनकम है। और उसके मुताबिक हमने ये फैसला किया कि जो निचला 40 से 50% खानदान है, उनको हम इस कामयाब पाकिस्तान के नीचे लाने लगे। 500 अरब इनके लिए हमने डेडिकेट किया है। इसमें 4 चीजें होंगी। सबसे पहले सस्ते सूद के बगैर कर्जे, किसान जो होंगे उनको 3 लाख देंगे सूद के बगैर कर्जा, छोटे किसानों के लिए। और जो शहर के अंदर हम उनको पैसे देंगे ताकि वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। दूसरी चीज हम स्पीकर साहब उनके लिए वो काम कर रहे हैं जो मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह ने कभी मौका दिया तो वो हम इस मुल्क में करेंगे। हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैं अपने जो हमारे पीटीआई के 2-3 सूबे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा और जीबी, इनको मैं आज खास ये इसलिए मुझे खुशी से मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूं। और बलूचिस्तान, वो हमारी कोalition गवर्नमेंट है, उधर भी मेरी जाम कमाल से बात हो चुकी है कि सारे शहरियों को हमने, सारे जितने भी खानदान हैं, उन सबको हमने हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। स्पीकर साहब, ये जो भी जिसने भी देखा हुआ है, जिसने इस मुल्क में गुर्बत देखी है, सबसे बड़ा अजाब
ایک غریب خاندان پہ ہوتا ہے جب ایک بیماری ہو جاتی ہے. پہلے ان کے بجٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے, وہ مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک فرد جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے, وہ قرضے لیتے ہیں, سارا خاندان غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ جو چیز کی ہے, میں اپنی ساری اگر میں اچیومنٹ کو کہوں کہ جس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہیلتھ انشورنس ہے, اور یونیورسل ہیلتھ انشورنس. یہ امریکہ جیسی جگہ میں نہیں ہے. اسپیکر صاحب, ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی پریمیم دینا پڑتا ہے ہیلتھ انشورنس کا. یہاں مفت انشورنس دے رہے ہیں اپنے سارے خاندانوں کو. یہ میں نے آپ کو بتایا جتنے صوبے ہمارے نیچے, اور یہ صرف ایک ہیلتھ انشورنس نہیں ہے اسپیکر صاحب, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. یہ اب پاکستان میں ماڈرن ہیلتھ سسٹم انشاءاللہ بنے گا. وہ کیسے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل صرف بناتے ہیں دیہاتوں کے اندر, چھوٹے شہروں میں. بڑے شہروں کے اندر صرف کمرشل ہاسپٹل بنتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر صرف وہاں آتا ہے, کیونکہ چھوٹے شہروں میں وہ پیسے نہیں دے سکتے. غریب آدمیوں کے پاس بائنگ پاور نہیں ہوتی, تو وہ وہاں ہاسپٹل نہیں جاتے. یا سرکاری ہاسپٹل جب آپ لے کے جاتے ہیں ڈسٹرکٹس میں, وہاں ڈاکٹرز نہیں جاتے, وہاں آپ ہاسپٹلز دے کے وہ خالی پڑے رہتے ہیں. بڑی مشکلوں سے ایکسٹرا پیسے دینے پڑتے ہیں. پختونخوا میں انہوں نے ایکسٹرا ان کے لیے پیسے دیے تاکہ ڈاکٹرز جا سکیں. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اس سے اب دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ گئی ہے. وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں, وہ پیسے دے سکتے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ صرف سرکاری ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ہیلتھ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں سارے ملک میں ہاسپٹلز بنانے کے لیے, ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہم اب آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوقاف کی زمین, ویکیو ٹرسٹ کی زمین ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سستے داموں کے اندر ہم ہاسپٹلز کے لیے دیں گے, کیونکہ اتنی مہنگی زمین ہے شہروں کے اندر, اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل بناتے ہیں ان کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا کہ اپنا ریکور کرنے کے لیے کاسٹ, تو ان کو سستی زمینیں دیں گے. جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری باہر سے امپورٹ کروائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایسا ہم نے قدم اٹھایا ہے, یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اور یہ نمبر 1 قرضے, نمبر 2 ہیلتھ کارڈ ان کو دیں گے ساری فیملیز کو, وہ ویسے بھی ہم کور کر رہے ہیں. تیسری چیز, ہم نے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن, ایک فرد کو ایک خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں گے تاکہ اس کے پاس ہنر آ جائے, تاکہ وہ کمائی اپنی کر سکے. اور پھر اسپیکر صاحب, جو اس کے بعد مجھے اس کے بعد جو ہمارا بڑا زبردست انشاءاللہ یہ پروگرام ٹیک آف کرنے والا ہے, لو کاسٹ ہاؤسنگ. عام لوگوں کے لیے وہ گھر جو کہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے اب تک. تنخواہ دار طبقہ ہے, ویلڈر ہے, مزدور ہے, کسی کے پاس کیش نہیں تھا گھر اپنا بنانے کے لیے. اس لیے ہمارے شہروں کے اندر کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں, کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گھر شہر میں خرید سکتا ہے. اور یہ ساری جگہ پہ آپ دیکھ لیں, کراچی میں اتنی مہنگی زمین ہے, وہاں تقریباً 30-40% کراچی کچی آبادیاں ہیں. لاہور کے اندر کچی آبادیاں, بڑے شہروں میں کدھر سے غریب آدمی آ کے شہر میں اکوموڈیشن لے سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ ہم نے اب بڑی محنت سے ایک قانون جو پھنسا ہوا تھا عدالتوں کے اندر, کئی سالوں سے پھنسا ہوا تھا, فورکلوجر لا, وہ ہم نے عدالتوں سے کلیئر کروایا. پھر بینکوں سے بیٹھے, پھر بینکوں کو انٹرسٹ کیا اس کے اندر. ابھی بینکوں کو پریکٹس نہیں ہے, ان کو عادت نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کے لیے, لیکن ان سے ہم مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی ان کو زور لگا رہے ہیں کہ وہ قرضے دیں چھوٹے طبقے کو. لیکن ایک اور اب ہم نے جو مائکرو فائنانس کو, یعنی وہ کمپنیز جو کہ مائکرو فائنانس دیتی ہیں چھوٹے لوگوں کو جس میں اخوت ہے, انشاءاللہ اب ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, یہ سب سے پہلے یہ جو 40 لاکھ نیچے خاندان ہیں ان کو ہم اس لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر شامل کریں.
پھر اسپیکر صاحب احساس پروگرام اب ہمارا اس اگلے مہینے جس طرح میں نے کہا ہمارے پورا ڈیٹا بیس پاکستان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اب ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں اور جتنے بھی کریانہ سٹورز ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کے اندر وہ آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, ان کے پاس وہ ہوگا جو ڈیوائس, اور ان کے ذریعے 1,20,00,000 خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے احساس کے ذریعے. یہ اسپیکر صاحب یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو نچلا ہمارا آپ سوچ لیں 1,20,00,000 خاندان ان کو ڈائریکٹ سبسڈی کس چیز کی دیں گے, کیونکہ ایک انٹرنیشنلی مہنگائی بڑھ رہی ہے, کموڈٹیز کی قیمت ریکارڈ پہ گئی ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر, تو ہم ان کو جو بیسک ہے گھی ہے, آٹا ہے, چینی ہے, جو ایک عام آدمی دالیں ہیں, ان کو ہم یہ جو 1,20,00,000 خاندان ہوں گے یہ کسی بھی کرانہ سٹور اور یوٹیلیٹی سٹور پہ ان کا ہمارا ڈیٹا بیس پہ ہوں گے, یہ وہاں جا کے سبسڈائزڈ آٹا اور یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یہ لے سکیں گے. اور پھر 90,000 ہم اسکالرشپس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ اپنے غریب طبقے کو دے رہے ہیں جو بھی نہیں. اچھا اسپیکر صاحب, پھر اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو اب ڈائریکشن ہے وہ نکل گیا ہے جو کہ پاکستان کی ویژن ہے کہ ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے پاکستان. میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہوئی ہیں, جو مزدور ہیں بیچارے, جو محنت کش لوگ جو کہ سارا دن مزدوری کرتے ہیں اور پھر بچا کے پیسہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجتے ہیں, تو اب ہماری پناہ گاہ کا جو جال ہے وہ انشاءاللہ ہم سارے پاکستان میں ان ایریاز میں دیتے ہیں جدھر باہر سے لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں, تاکہ وہ سو بھی سکیں, ان کو کرایہ بھی نہ دینا پڑے, ان کو کھانا پینا بھی مل جائے, وہ صاف ان کو نہا دھو بھی لیں, اور اس کے بعد جو بھی پیسہ ان کا بچے وہ سیدھا اپنے گھر میں بیوی بچوں کو بھیجیں. اچھا اسپیکر صاحب, اب میں اپنے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, انصاف. دیکھیں یہ مدینہ کی ریاست میں انصاف کو ڈیفائن کیا گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انصاف کیا ہے. انہوں نے 2 ڈیفینیشنز دی تھی. انہوں نے نمبر 1 یہ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. دوسرا اس سے ریلیٹڈ ان کی حدیث تھی کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے قانون, کمزور کے لیے دوسرا, یعنی جدھر طاقت کی حکمرانی تھی قانون کی حکمرانی نہیں تھی, وہ قومیں تباہ ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن کیا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. سو جو انصاف ہے یہ بیسس ہے سویلائزیشن کا, کیونکہ جنگل کے قانون کے اندر مائٹ از رائٹ ہے. انسانی قانون انسانیت کا جو سویلائزیشن وہ ڈپینڈ ہی کرتا ہے جدھر انصاف ہو. ابن خلدون جو سمجھے جاتے ہیں کہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں, ابن خلدون نے کہا, لکھتے ہیں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا اس لیے ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب, یہ جو بیسز ہے قانون کی حکمرانی, یہ ہے بیسس ایک سوسائٹی کا. آج اگر آپ دنیا کی تاریخ اسٹڈی کر لیں تو معاشرہ تو وہی اوپر گیا, خوشحال وہ ہوا جدھر انصاف ہے.
शेरशाह सूरी की मैं पढ़ रहा था कि जब वो ऊपर आए वो तो उनको एक जागीर दी गई। शेरशाह सूरी की जो जागीर, उठे शेरशाह सूरी उधर से, कैसे उठा कि उसने अपनी जागीर में सबसे पहले जितने बड़े बड़े डाकू थे उनको उसने फारिग किया। जैसे ही स्पीकर साहब, जैसे ही उसने जो बड़े बड़े वहां गैंग्स फिरती थी डाकुओं के, उनको फारिग किया, अमन आ गया। जैसे ही अमन आया तो इर्द गिर्द की जितनी जागीरें थी वो सारे जो ताजर थे वो शेरशाह के जागीर में आ गए, क्योंकि वहां अमन था, वहां खुशहाली आ गई। सारों को दुनिया में इर्द गिर्द हो गया कि सबको शेरशाह सूरी का नाम पता चल गया, सबसे ज्यादा खुशहाल था वो। आप उठा के देख लें, पहले दिल्ली की सल्तनत देख लें, बलबन था तो एक वो आदमी था जो कि इंसाफ पसंद था, वहां खुशहाल था। अलाउद्दीन खिलजी, उसके दौरे में खुशहाली थी। जैसे ही जिस माशरे के अंदर जब ताकत की हुक्मरानी आती है, यानी जंगल का कानून आता है, वो नीचे चला जाता है। आज दुनिया में मुझे एक मुल्क बता दें जो खुशहाल है और उधर कानून की हुक्मरानी और इंसाफ ना हो, और एक मुल्क मुझे बता दें जो गरीब है जिधर इंसाफ हो। ये कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। इसको मैं आपको और स्पेल आउट कर देता हूं। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने एक पैनल बनाई, उसका नाम है फैक्ट आई पैनल। फैक्ट आई पैनल ने इन्वेस्टिगेट किया कि ये अमीर और गरीब मुल्क में फासले क्यों पड़ रहे हैं। अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। स्पीकर साहब, उनकी जो कंक्लूजन है वो हमारे मुल्क के लिए बड़ी रेलेवेंट है। वो फैक्ट आई पैनल ने यह कहा कि गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर मनी लॉन्डर होकर अमीर मुल्कों और ऑफशोर बैंक्स में चले जाते हैं। 1000 अरब डॉलर। हमारा सुने, हमारा कितना बजट होगा? 60-70 अरब डॉलर का। हमारा बजट 22 करोड़ लोगों में 60-70 अरब डॉलर। 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में चले जाते हैं। आप ये सोचें कि ये कितना बड़ी तबाही आ रही है दुनिया में आने वाले दिनों में। ये जो आप देखते हैं, आप ये देखते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट्स अफ्रीका से जा रहे होते हैं, वहां यूरोप के अंदर, उधर साउथ अमेरिका से अमेरिका में जा रहे होते हैं, गरीब और बच्चे सारे उठा के डूब रहे होते हैं किश्तियों में, वो जा रहे होते हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां अमीर हैं और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो गरीब होती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। स्पीकर साहब, जब एक मुल्क की तबाही आती है तो उसके अमीर, उसका वो बेचारे पटवारी और थानेदार और ये और सरकारी नौकर, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन तबाही नहीं, मुल्क को तबाह नहीं करता। मुल्क को तबाह करता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके वजीर, जब हम पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजते हैं, तब वो मुल्क की तबाही आती है। जब ये जो फैक्ट आई पैनल की रिपोर्ट है कि 1000 अरब डॉलर जो जा रहा है उनको गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में, ये कोई गरीब लोग तो नहीं चोरी कर रहे ना, ये तो ताकतवर लोग पैसा चोरी कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर को जो छूट दे देती है और कमजोर को पकड़ लेती है। कोई कौम ही नहीं तरक्की कर सकती। कोई मुझे दुनिया में बताएं, आप सारी दुनिया की, तीसरी दुनिया, सारे अफ्रीकन रिपब्लिक देख लें, कितने मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिधर ये हो रहा है। और स्पीकर साहब, ये ही स्ट्रगल है, पाकिस्तान की स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। मुझे भी अब कल मैं देख रहा हूं, कल आया जी के एक सिंध के एमएनए, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। तो ये क्या, इसका क्या मतलब कि मैं अगर 1000-2000 आदमी जमा कर लूं, मैं जो मर्जी कानून तोड़ दूं, मैं कानून के ऊपर चला जाऊंगा? ये है जंगल का कानून,
جس کی لاٹھی اس کی بینس. یہ ایک سیولائز ملک کے اندر ملک نہیں چل سکتا ایسے. یہی نیب تھی, 20 سال سے وہی قانون ہے, 10 سال 2 حکومتیں یہاں بیٹھی رہی ہیں, ان کے سامنے وہی قانون تھا, کیوں نہیں چینج کیا؟ جب اب آئے تو شور مچ گیا نیب کے اوپر. کیوں فرق کیا ہوا کہ پہلی دفعہ نیب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے؟ شور مچ گیا سارا. بھئی آپ کی حکومت آئی تھی, چینج کر دیتے اس کو. تب کیوں وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ وہ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی, اور اس لیے کرپشن بھی کم نہیں ہو رہی تھی. 20 سال سے بیٹھی ہے. جب تک آپ بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے, کوئی دنیا کا ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, اور وہ ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. حضرت علی کا بالکل ٹھیک کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا. دیکھ لیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں, خوشحالی دیکھے وہاں. اور ہم جو اپنے آپ کو مانتے ہیں اس عظیم شخصیت کی امت, ہمارا حال دیکھ لیں, اور ہمارا ہی نہیں, اور دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا حالات ہے آج کا. اسپیکر صاحب, جو دوسرا جو آج سے اتنی دیر پہلے جب ہم نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو ہم نے جو انسانیت اور انصاف کا رکھا تھا, وہ اس لیے تھا کہ جب تک یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا انصافی کی. یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ سمٹمز ہیں جس ملک میں انصاف نہیں ہے. کیوں نہیں اسکینڈینیویا کے اندر قبضہ گروپ, کیوں نہیں زمینوں کے قبضے کر رہے وہاں؟ کیونکہ ان کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جب اوپر سے کرپشن تو اوپر سے نیچے آتی ہے. جب آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک نون قبضہ, ابھی لاہور میں نون قبضہ گروپ, اس کی جا کے جب اس کا جو قبضہ جو سرکاری زمین پہ اس نے کیا ہوتا وہ چھڑوایا, تو کہا گیا جی کہ یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھئی آپ کے پاس لینڈ ریکارڈز ہیں, آپ جائیں عدالتوں کے پاس, عدالتیں تو آزاد ہیں. اب یہاں کون عمران خان ٹیلی فون کر رہے ہیں جی کہ آپ یہ رد دیں؟ ہمیں کون سپریم کورٹ کے اندر, سپریم کورٹ آزاد ہے آج. کوئی کہہ سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہماری حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟ تو سارے آزاد ہیں. سو اسپیکر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے پوٹینشل پہ پہنچنا ہے, یہ جنگ اس قوم نے جیتنی ہے. طاقتور لوگوں کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, اچھا. اور تیسری چیز, یہ میرا آخری پوائنٹ ہے, خودداری. اسپیکر صاحب, جب سے پاکستان بنا ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا لیڈر عظیم تھا قائد اعظم محمد علی جناح, ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. واہ واہ. اور جو ہمارے جس کی ہم امت ہے, میں صرف ایک چھوٹی سی چیز نریٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی خواب تھی پاکستان. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقام کیا تھا, ہم نے کیا بننا تھا. اسپیکر صاحب, جب مدینہ پہنچے, مدینہ میں پہلی 625 میں پہلی جنگ بدر ہوئی, 313 لڑنے والے, مشکل سے سروائیو کیا جنگ احد اور جنگ خندق میں. اس کے بعد 628 اور 629 دو خط لکھے انہوں نے. ایک بیزنٹائن ایمپائر کا جو سیزر تھا اس وقت ہرکلیس, اس کو لکھا. دوسرا جو پرشین ایمپائر اگلے سال لکھا جو کہ پرشین ایمپرر تھا. دو سپر پاورز تھی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر آپ اس پیغام پہ چلیں گے یہ آپ کی بہتری ہے. اب سوچیں کہ ایک چھوٹا سا جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں, انہوں نے کیا ہمارے لیے کیا اسے سبق ہے.
کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکتا, چاہے وہ رومن ایمپرر ہو اور چاہے وہ پرشین ایمپرر ہو. اور کون سوچ رہا تھا کہ وہی جو بڑے ایمپائرز تھے, سپر پاورز تھی, وہ دیکھتے تھے یعنی وہ دیکھیں یہ تو آج تو ماڈرن ڈے ہے, ان دنوں میں تو اونٹ کی ٹریول تھی, تو سوچیں کہ اتنی تیزی سے وہ کیسے کولیپس کر گئے. دیکھیں جو لا الہ الا اللہ ہے نا, وہ انسان میں غیرت دیتا ہے, اور غیرت کے بغیر نہ کوئی انسان بڑے کام کرتا ہے, نہ آج تک قومی غیرت کے بغیر کوئی ملک اٹھا ہے. اسپیکر صاحب, آج جو ایک پیریڈ میں تب ادھر بیٹھتا تھا اسمبلی میں, ان لوگوں کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا, ادھر اپوزیشن میں تھا, پیپلز پارٹی بھی ہوتی تھی وہاں میرے ساتھ. تو ایک ہم نے ایک ملک نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کی وار آن ٹیرر جوائن کرنے کا. میں آج اس کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں بڑا, اگر میری ساری زندگی میں جو میں سب سے زیادہ پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے ذلت فیل ہوئی ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے, تو اس لیے میں آج اس کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر. میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری, تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے. القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے, ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں, ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں. وہ جو پیریڈ ہے وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لیے, میری قوم سیکھے. قوم, ایک انسان, ایک ادارہ آگے تب بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. وہ جو ہم نے حماقت کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ذرا پیریڈ آپ کو, کیونکہ میں نے شرکت کی اس میں, وہ جب میٹنگز ہو رہی تھی جب وہاں فیصلے کیے گئے, فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے, کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا, ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں, دہشت گردی ہوئی تھی, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد, کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. $150 ارب اپنے ملک سے, اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی تھی. انویسٹر نے کہا نا پاکستان, یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے. ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا, اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا, اس نے کہا کہ وی نیو مشرف واز ونربل سو وی کیپٹ پشنگ ہم. وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے, ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے. اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا. کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی, اپنی قوم کی, اپنے لوگوں کی, اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو, گوانٹانامو میں پہنچا دیا. اور یہاں رکی نہیں بات. قبائلی علاقے میں جی وہاں تورا بورا کے بعد ان کے تھوڑے سے القاعدہ آ گیا. القاعدہ تورا بورا کے بعد آ گئے. اوپن بارڈر تھا قبائلی علاقے میں, ہمیں انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں. چند 100 القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں.
اب جب فوج قبائلی علاقے میں جائے گی، وہ اپنے لوگ تھے ادھر، جو پھر ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، چند سو لوگوں کے پیچھے قبائلی علاقے میں گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا۔ میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا۔ یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے۔ وہ جو پیریڈ تھا اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے۔ اچھا، وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اسپیکر صاحب اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر۔ اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنے لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ اور یہ اوپن، اسپیکر صاحب یہ اوپن کیبنٹ سینٹ کی ہیئرنگ پہ جو پبلک کے اندر ہوتی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو۔ ہم اگر آج ان کو امریکہ کا کیا برا بھلا کہیں جب آپ نے خود اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی انسٹنس بتا دیں کہ آپ کے ملک، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے، اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں، اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ اور یہ ہم نے اجازت دی۔ اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہتے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ ساری عوام کنفیوز پھر رہی ہے۔
اور جس طرح کی اسپیکر صاحب جس طرح کی چیزیں ان دنوں میں ہوئی، ہماری جناب ساری سیلف اسٹیم ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک نئی چیز نکلائی، انلائٹن ماڈریشن. ہم نے جی ایک کوئن کر دیا کہ ہم تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں. وہ ماڈریٹ کیا ہے؟ انلائٹن ماڈریشن. اچھا، اب انلائٹن ماڈریشن کی عوام کو کیا سمجھ آنی ہے؟ مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ کہ یہ کیا چیز ہے. لوگوں نے اس کا سمجھا کیا؟ کیونکہ ہماری لیڈرشپ اتنی متاثر تھی. لوگوں نے کیا کہا، جی ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی. ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹن ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا. یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ دی کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنی شروع ہوگی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں. اور اسپیکر صاحب، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمیں میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو. دیکھیں، میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دی ہو. انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا. تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. افغانستان یہ واقعی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل اب وقت آ رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جتنی اور اب یہ بھی میں کہہ دوں کہ ہمارا جو ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان میں. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. شکر آپ آ گئے ہیں. لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے. کبھی افغانستان نے باہر سے انٹرفیئرنس ایکسپٹ نہیں کی، چاہے وہ انگریزوں کا دیکھ لیتے 19 سینچری میں، چاہے روسیوں کا دیکھ لیں، سوویٹس کا، اور چاہے یہ جو اتنی لمبی ساری امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں تھا. ہمیں اگر ہم پرو ایکٹیو ہوتے، ہم اس وقت ایک خوددار حکومت کھڑی ہو کے کہتی کہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے ہم ان کو بچا لیتے، ادھر سے بھی خون کو بچا لیتے جو ہوا ہے وہاں افغانیوں کا، اور دوسری طرف ان کو بھی ایک بہتر ٹائم پہ یہ نکل سکتے تھے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا کہ جی کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، ایگزٹ ڈیٹ دے دی کہ ہم جا رہے ہیں. اب جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی،
तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है, और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। लेकिन इसके बाद जब वो डेट दे चुके हैं, इससे ज्यादा हम लीवरेज क्या करें? और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं प्रेसिडेंट गनी को भी मिला हूं, मैं उनके अफगानिस्तान भी गया, उनके यहां भी लीडर्स को मिला, मैं उनको समझा के ये कह चुका हूं कि हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो, हम आगे इकोनॉमी का सोच रहे हैं, हम सेंट्रल एशिया का सोच रहे हैं, हमारी रीजनल हमारी टाइज हैं ताजिकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, रेलवे हम बन रहे हैं, हम तो आगे का सोच रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते हैं। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अब स्पीकर साहब, अब मैं सिर्फ दो आखिर में अपील करना चाहता हूं। एक तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी। आज 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट जो डेफिसिट आज 11 महीने से सरप्लस में चला गया है, वो ना होता कि अगर वो इस तरह पाकिस्तान की मदद ना करते इस मुश्किल वक्त में, और हमें उन्होंने जिस तरह रेमिटेंसेस भेजी। आगे जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो प्रॉब्लम आना है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर आना है, यानी कि हमारी जैसे इंपोर्ट्स बढ़ती जाएंगी, इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी, तो प्रेशर आना है हमारे रुपए के ऊपर और करंट अकाउंट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये आपका मुल्क है। आपने देख लिया कि बाहर जाके जो भी दुनिया में बाहर चले जाए, अपने मुल्क जैसी कोई जगह नहीं है। मैंने आज बड़ी एक तकलीफ थी, आज मैंने स्टोरी पढ़ी, कनाडा के अंदर एक तो पहले पाकिस्तानी खानदान को उन्होंने एक गाड़ी, उनका जो इंतहा पसंद था उसने गाड़ी चढ़ा दी। अब कल मैंने पढ़ा अखबार में कि 30-32 साल का पाकिस्तानी नौजवान जो वहां गया हुआ था अपनी फैमिली को लेके, वो उसकी आज बयान था, उसको चाकू मारा उन्होंने और वो हॉस्पिटल में, वही रेसिस्ट, ये जो इस्लामोफोबिया की वजह से जो वहां के रेसिस्ट हैं। तो उसने जो स्टेटमेंट दी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए बड़ी तकलीफ थी। उसने कहा कि देखें, मैं तो यहां रोजी कमाने आया था, अब मुझे खतरा हो गया अपनी बीवी और बच्चों को। तो ये सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, हम बदकिस्मती से आपको नौकरियां यहां नहीं दे सके, आपको बाहर जाना पड़ा, और आप वहां काम भी अच्छा कर रहे हैं, कई बड़े एक्सेल कर चुके हैं। लेकिन ये जरूरी आपके लिए कि आपका मुल्क तकड़ा हो, कि अगर आपको मुश्किल पड़े इस तरह की, तो आपको ये हो कि मैं अपने मुल्क में वापस जा सकता हूं। इसलिए काशिफ उस लड़के का नाम था। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे ओवरसीज, अब हम पाकिस्तान सही रास्ते पर निकला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह इस मुल्क की इसमें इन्वेस्ट करें, बिजनेसेस खोलें। हम अब पूरी तरह, मैं खुद लीड कर रहा हूं कि हम हर किस्म की रुकावटें दूर करें आपके लिए, रेगुलेशंस कम करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि आप आएं, बैंकों में हमारे पैसे रखवाएं। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म हमारा करंट अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, हमारी एक्सपोर्ट्स, मुझे बड़े फख्र से मैं कहता हूं कि जो एक्सपोर्ट्स के अंदर अब जो ऊपर गई है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता तो सही रास्ते पर निकल चुके हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। लेकिन थोड़े वक्त के लिए
میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو اپیل کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی قوم سے اب میں یہ میرے لیے کافی مشکل چیز ہے یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ میری 3 سال میں 2 مہینے کم جو ابھی پیریڈ گزرا ہے، سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جا کے قرضے مانگ رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں ملک کے لیے. یہ چلے میرے لیے تو ہے مشکل، لیکن یہ قوم نیچے جاتی ہے. جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان عظیم قوم ہو. آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. یہ وہ ملک ہے، اور میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں. شوکت حرم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں، نمل یونیورسٹی کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. 2 ہاسپٹل بن چکے، تیسرا کراچی میں سب سے بڑا ہاسپٹل، سب کے لیے پیسے دیتے ہیں. اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جتنے یہ ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے. دنیا میں سب سے کم ہم ٹیکس دیتے ہیں. 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. 22 لاکھ لوگ کیسے اٹھا سکتے ہیں بوجھ 22 کروڑ لوگوں کا؟ یہ کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیسے ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ تعلیم سے کیسے کر سکتے ہیں جب پیسہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ابھی میرے سارے ایم این ایز باری باری میرے پاس آئے پروجیکٹس لے کے، کم از کم کو 500 ارب روپے کے پروجیکٹس مجھے دے دیے، جی یہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دو. تو کیسے بنائے جب پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ اور پیسے تب آئیں گے جب آپ ٹیکس دیں گے یہ لوگ. میں اپنی طرف سے سب کو یہ اشور کرتا ہوں کہ پورا زور لگا رہے ہیں ہم کہ اپنے اوپر ہم خرچے نہ کریں. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کتنا ہم نے، اور ہاؤس اور اس کے میں 108 کروڑ روپیہ 3 سالوں میں ہم نے اپنا ایکسپینس کام کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. 2 سال میں پاکستانی فوج نے اپنا بجٹ فریز کر دیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے آسٹیرٹی کی، لیکن اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اس کو جس طرح آپ اس کو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، جس کھلے دل سے زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو ٹیکس، یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں آج کیونکہ ہم اب میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری چھوٹ دی ہے بزنسز کو. مجھے اتنا بھی پتا ہے کئی بزنس نے اتنا پیسہ بنایا جتنا کبھی نہیں. خود مجھے بزنس مین نے کہا کہ ہمارا کبھی اتنا پیسہ نہیں بنا. تو یہ ضروری ہے، سب بزنس سب کو کہتا ہوں کہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پیسے دیانتداری سے پیسے دینے چاہیے. ہمارا کام ہے کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے کہ ایف بی آر میں ہراسمنٹ کم جو ایشو ہے آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ انسانوں کا کانٹیکٹ نہ ہو. لیکن عوام کا بھی آپ کا کام ہے کہ اگر آپ دنیا میں خودداری سے پھرنا چاہتے ہیں، ہر پاسپورٹ کی دنیا میں عزت چاہتے ہیں، تو آپ کو اب اس طرح ٹیکس دینا پڑے گا جس طرح اسکینڈینیویا کے لوگ دیتے ہیں، جو کہ آج خوشحال معاشرہ ہے. خوشحال معاشرہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم دیانتداری سے ٹیکس نہیں دیں گے. تو میری اپیل ہے آج سب کو کہ ہمارا ٹارگٹ اسٹف ہے. ہم نے تقریباً 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز میں. 5,800 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے. اس کے اوپر ہم یہ جو نیا ہم نے اب فیصلہ کیا کہ جس طرح امریکہ کے اندر ٹیکس فراڈ کا مطلب جیل. ٹیکس فراڈ کیا آپ جیل میں گئے. یہاں ہم کرنے لگے تھے لیکن ہمیں آیا کہ جی ایف بی آر کو لوگوں کو اعتماد نہیں. اب فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی، جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ پیسہ اکٹھا کیا، ابھی بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، انہوں نے اس کے بعد ہمیں کہنا ہے کہ جی اس کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور جی ایس ٹی لگاؤ اور چیزوں کے اوپر اور کھانے، تو لوگ تکلیف میں جائیں گے. تو لوگوں کے آپ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے دیں گے تو ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا اور پھر ہمیں لوگوں کے اوپر مشکلیں نہیں ڈالنی پڑیں گی.
آخر میں بس اسپیکر صاحب میں اپنی کنکلوڈ کرتا ہوں تقریر کے ہمارا ایک ایشو ہے پاکستان کا جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس وقت ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی ہے. میں آج اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 5 اگست اس سے پہلے بھی کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی حکومت ظلم کر رہی تھی. پیلٹ گنز کا استعمال، لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو ایک ایسا ٹریٹ کرنا جیسے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، یہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے، ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا. لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. تو میں آج اس پلیٹ فارم سے اس لیے ان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری قوم کی طرف سے. کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے جو 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو، نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے، ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان دلیر کشمیریوں، ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں، جس طرح وہ باہر جاتی ہیں، ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے ہیں کمپرومائز کسی قسم کی، جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی، جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے، تب تک کچھ نہیں. میں قومی اسمبلی سیکریٹری قومی اسمبلی میں بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے.